يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه زہے عزت و اطلاع محمد زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد فلک عرش ان کا زمین فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد برائے جناب الہی برائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد درود و سلام کے نہایت ہی واجب الاحترام اور معزز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر کہ جو ہمیں ہر روز اس محفل پاک کی صورت میں آقا کریم کی بلند و بالا ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے کا شرف بخشتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں اس محبت کرنے کی وجہ جو شروعات جو ابتدا ہوتی ہے وہ کسی کے حسن سے کسی کے چہرے سے ہوتی ہے۔ بے شک کسی چیز کا حسین ہونا یہ محبت کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا داعیہ اس چیز کا حسن ہوتا ہے۔ تو پوری کائنات کو دیکھیے، پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تاروں کو چمک اور سورج کو دمک اور روشنی سارا کچھ حضور کے نور کا صدقہ عطا کیا ہے۔ اب جس کے نور سے اتنی روشن چیزیں بنی ہوں، سوچئے خود اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ رب تعالیٰ نے آقا کے چہرے کے اندر یہ کشش رکھی تھی کہ مصطفیٰ کریم کے چہرے کو جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اگر کوئی یہودی دیکھتا تو اس کی زبان سے بلا ساختہ یہی الفاظ نکلتے تھے کہ اتنا پیارا اور نورانی چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ یہودی ہوتا تھا لیکن کہنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر کسی نے جس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو آقا کریم کے حسن کی تعریف کی، صحابہ کرام نے اپنے انداز میں، رب نے اپنے پاک کلام میں، ہر کسی نے، حتیٰ کہ آج ہم بھی اپنے اپنے انداز میں، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا کر آقا کریم کا حسن بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا کریم کا حسن یا آقا کریم کے حسن کے بارے میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا رخ انور، حضور کا چہرہ، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹیں، وہ کیسے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زلیخا کے پاس عورتیں آئیں، جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہیں، قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے، کہ اور کہا ان عورتوں نے حضرت زلیخا کو، کہ قرآن پاک میں آتا ہے وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ان عورتوں نے کہا حضرت زلیخا کو کہ عزیز مصر کی بیوی ہونے کے بعد، شہنشاہ مصر کی بیوی ہونے کے بعد تو ایک غلام کی محبت میں اتنی گرفتار ہو گئی ہے، تجھے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تانا دیا زلیخا کو کہ ایک بادشاہ کی بیوی اور غلام کی محبت میں گرفتار۔ حضرت زلیخا نے کہا تمہارا تانا سارا آنکھوں پر، لیکن ایک بار میرے یوسف کو دیکھ تو لو۔ حضرت زلیخا کہتی ہے ایک بار میرے یوسف کو دیکھ تو لو، میں دعوت کرتی ہوں، گھر میں مجلس رکھتے ہیں، حضرت یوسف کو مدعو کرتے ہیں، تم لوگ بھی آ جانا، لیکن محفل کا اصول یہ ہوگا کہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایک سیب اور ایک ایک چھری دی جائے گی، اور سیب تم اس وقت کاٹو گے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائیں گے۔ اب طے پا گئے، محفل کا دن مقرر ہو گیا، وہ عورتیں بھی آ گئیں۔
اب ان کے ہاتھ میں سیب بھی تھما دیے گئے, چھریاں بھی تھما دی گئی. اب بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرنی ہے. ذہن میں یہ رکھنا ہے, ذہن میں یہ رکھنا ہے. حضرت عائشہ حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے یہ داستان بیان فرماتی ہیں. اب ان کے ہاتھ میں چھریاں بھی دے دی گئی, سیب بھی دے دیے گئے. اب دیکھنے لگ گئی کہ کیسا ہوگا یوسف, کیسا ہوگا یوسف کے جس کے اوپر عزیز مصر کی بیوی فدا ہو چکی ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہے قد شغفہا حبا, اتنی شدید گرفتار ہوئی کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا محبت کے اندر. حضرت یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا. تفسیر کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بغیر نقاب کے, بغیر پردے کے گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے نا, تو آپ کے رخساروں کی اتنی چمک ہوا کرتی تھی کہ وہ چمک دیواروں کے اوپر پڑا کرتی تھی. اتنا رب کریم نے حسن عطا کیا تھا. آپ کے لالوں کی, آپ کے لبوں کی چمک دیواروں کے اوپر پڑا کرتی تھی. رب نے ایسا حسن عطا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب جب وہ دن آ گیا, اب ان کے ہاتھ میں چھٹیاں بھی ہیں, سیب بھی ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے. جیسے ہی آپ نے اپنے رخ انور سے نقاب ہٹایا نا, تو اب انہوں نے سیب کاٹنے تھے, انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی. اب آپ اور میں کیوں, وہ حضرت یوسف کا حسن اتنا تھا, وہ حسن میں ایسی محو ہوئی, حسن میں ایسی گرفتار ہوئی آپ کی محبت میں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اب آپ اور میں دیکھیں, ہمیں ذرا سا کٹ لگ جائے کتنی چیخو پکار کرتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ انگلیاں کاٹنے کے بعد انہوں نے چیخو پکار کی؟ نہیں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, جس وقت انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی, اپنے ہاتھ کاٹے, اس کے بعد چیخو پکار شروع نہیں کی. آگے قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق ان کے منہ سے ہائے ہائے چیخو پکار نہیں نکلی, ان کے منہ سے یہ نکلا ہے زلیخا یہ تو کوئی مرد ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی رب کا مقرب فرشتہ لگ رہا ہے, یہ تو کوئی رب کا مقرب فرشتہ ہے. اتنا حسن, اتنا حسین رب اپنے فرشتوں کو عطا کر سکتا ہے. ما ھذا بشرا, یہ تو انسان ہے ہی نہیں. اب حضرت عائشہ فرماتی ہے, حضرت یوسف کا یقین مانیے واقعی اتنا حسن تھا کہ جس وقت رب نے قرآن کے اندر قحط کو نازل فرمایا نا, ہر طرف سے غلہ اناج سارا کچھ ختم ہو گیا, تو اب رب کریم نے کہا یوسف لوگوں کو اپنا دیدار کراؤ. جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک بلند پہاڑی پر تشریف لے گئے, کنعان کے سارے لوگوں کو بلایا گیا, سارے بھوک سے نڈال تھے, سب بھوک سے نڈال تھے. حضرت یوسف کو جب دیکھا نا تو 3 ماہ تک ان کی بھوک مر گئی. رب نے ایسا حسن عطا کیا تھا حضرت یوسف کو کہ 3 ماہ تک ان کی بھوک ہی مر گئی, ان کو بھوک ہی نہیں لگی. تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے, حضرت یوسف نے جیسے نقاب ہٹایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر حضرت یوسف کی جگہ مصطفیٰ کریم ہوتے, میرا محمد ہوتا, میرا محبوب ہوتا انگلیاں, تو کیا وہ اپنے دلوں پہ بھی چھریاں پھیر بیٹھتی, تب بھی ان کو خبر نہ ہوتی. یہ آقا کریم کے حسن کا عالم تھا. وہاں تو انہوں نے دیکھ کر انگلیاں کاٹی. اس امت میں یہ عالم ہے کہ یہاں تو بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا ہے. یہاں تو یہ عالم ہے کہ بغیر دیکھے علم الدین پھٹے پہ چڑھ گیا ہے. اگر وہ دیکھ لیتے مصطفیٰ کریم کی ذات کو تو سوچئے ان کا کیا عالم ہوتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں عرب تو دور کی بات ہے, اجمی بھی سر پیش کر رہے ہیں یار. آ کے دیکھو رب کے مقرب فرشتے بھی یہاں پر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو حضرت حسن یوسف کا عالم تھا. آقا کریم کے حسن کا عالم کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ تو حضرت زلیخا کے محبوب کے حسن کا عالم ہے. سوچیے خدا کے محبوب کے حسن کا عالم کیا ہوگا یار. جس کی اپنی مثال کوئی نہیں ہے, اس کے محبوب کی مثال کیسے ہو سکتی ہے. تو آقا کریم کا حسن اتنا تھا, یقین مانیے کہ بندہ اس کو ساری زندگی بیان کرنا چاہے نا تب بھی بیان نہیں کر سکتا. وہ مصطفیٰ کریم کی حدیث کے مطابق کہ میرے بارے میں یا مکمل میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. اللہ اکبر. باقی لوگ فقط اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, ہمارے عقلی گھوڑے ہیں. رب کریم سے دعا ہے ہمیں آقا سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.